آج ہم خداوند کے کلام سے دیکھیں گے زبور 121 اس کی پہلی 7 آیات ہم خداوند کے کلام سے تلاوت کریں گے. پرانے عہد میں سے زبور کی کتاب زبور نمبر 121 اس کی پہلی 7 آیات ہم خداوند کے کلام سے تلاوت کریں گے. خداوند کا بندہ یوں بیان کرتا ہے: میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرح اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، وہ تیرے محافظ کو کبھی گرنے نہ دے گا، کیونکہ تیرا محافظ اونگنے کا نہیں. دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دائیں ہاتھ پر تیرا سایہ بان ہے. نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا نہ مہتاب رات کو. خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا. خداوند تیری آمد رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی جانب اٹھاؤں گا. اور پھر وہ سوال کرتا ہے کہ میری کمک کہاں سے آئے گی، میری امید کہاں سے آئے گی، میری تسلی کہاں سے آئے گی؟ وہ کہتا ہے وہاں سے آئے گی جس نے آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو بنایا ہے. وہ مجھے مہیا کرے گا، وہ مجھے دے گا، کیونکہ میری کمک خداوند سے ہے. اور پھر وہ سوال کرتا ہے وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، وہ تجھے کبھی گرنے نہ دے گا، وہ کبھی تجھے نا امید نہ ہونے دے گا، وہ کبھی تجھے مایوس نہ ہونے دے گا. کیونکہ دیکھ تیرا جو خدا ہے نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، بلکہ اسے تجھے دن اور رات تیری فکر رہتی ہے کہ میرے بیٹے نے کیا کھایا ہے، میری بہو نے کیا کھایا ہے، میرے گھرانے نے کیا کھایا ہے. وہ کہتا ہے وہ نہ سوئے گا نہ اونگے گا. پھر وہ کہتا ہے دیکھ خداوند تیرا محافظ ہے، وہ تیرے دائیں ہاتھ پر سایہبان ہے. نہ آفتاب تجھے ضرر پہنچائے گا نہ مہتاب رات کو. خدا تسلی دے رہا ہے کہ اس عمر تو نے مجھ سے دل لگایا ہے، تو نے میرا نام پہچان لیا ہے، تو نے مجھے اپنا زور بازو جان لیا ہے. نہ آفتاب تجھے ضرر پہنچائے گا نہ مہتاب رات کو. تو جہاں بھی جائے گا خداوند تیری حفاظت کرے گا. خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا اور وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا. ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے ہر بلا سے وہ تجھے محفوظ رکھے گا. اور جہاں جہاں تو جائے گا تیری آمد رفت میں خدا تیرا رکھوالا بن جائے گا، خدا تیرا زور بن جائے گا، خدا تیری پروٹیکشن بن جائے گا، خدا تیرا محافظ ہو جائے گا. وہ تیری گاڑی کو کہیں گرنے نہ دے گا. یہ ہے اس زبور کی بات. خدا محافظت کی بات کرتا ہے، خدا پروٹیکشن کی بات کرتا ہے، خدا اس کے ساتھ بات کرتا ہے جس کی آنکھیں خدا کی جانب لگی ہوئی، جس کا توکل خدا پر ہے، جس کا بھروسہ خدا پر ہے، جس نے اپنا خدا ان کو زور بازو جان لیا ہے کہ اے خدا تو میرا زور ہے، اے خدا تو میری پناہ ہے، اے خدا تو میری کمک ہے، اے خدا تو میرا زور بازو ہے. کلام میں جب بھی جس کو برکت ملی اس نے خدا کو ویسے پکارا. خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کے لوگوں کو جب بھوک لگی انہوں نے پہلی بات کہی کہ اے خدا تو تو یہوہ یری ہے، تو تو مہیا کرنے والا ہے، تو تو دینے والا ہے، تو تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے. خدا تو ہمیں مہیا کر، تو ہمیں دے تاکہ ہماری ضروریات، ہماری مشکلات، ہماری بھوک، ہماری پریشانی، ہماری افلاس تیرے نام سے جاتی رہے، کیونکہ تیرا نام یہوہ یری ہے. اس لیے خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی جانب اٹھاؤں گا، میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگاؤں گا. میری کمک کہاں سے آئے گی، میری برکت کہاں سے آئے گی، میری خوراک کہاں سے آئے گی، میری پروٹیکشن کہاں سے آئے گی، میری سلامتی کہاں سے آئے گی، میری شفا کہاں سے آئے گی، میرا روزگار کہاں سے آئے گا؟ وہ کہتا ہے وہاں سے
جہاں پر خدا رہتا ہے. خدا مہیا کرے گا, خدا دروازے کھولے گا. اور اب دیکھتے ہیں جن جن لوگوں کی نگاہ خداوند پر رہتی ہے, خدا انہیں کبھی گرنے نہیں دیتا, خدا انہیں کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا. ہم دیکھیں گے دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب. یہوشوت یہاں پر نظر آتا ہے. یہوشوت ایسا بادشاہ ہے جو خدا کا چنا ہوا بندہ ہے. یہوشوت ایسا بندہ ہے جس کی کمر خداوند سے ہے, جس کی نگاہ خداوند پر ہے, جس کا بھروسہ خداوند پر ہے. اور کلام میں لکھا ہے 19ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے, قاضیوں نے کہا جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو, کیونکہ تم آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے عدالت کرتے ہو, اور فیصلے تمہارے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے ہیں. یہوشوت نے جن کو مقرر کیا تھا, جن کو آگے رکھا تھا, ان کے ساتھ کلام کیا کہ جو کام کرو یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو, یہ جان کر کہ خداوند دیکھتا ہے, یہ فیصلہ خداوند کی طرف سے ہے, غلط فیصلہ کبھی نہ کرنا. یہوشوت اپنے لوگوں کو ایسی اصلاحات دے رہا ہے, تعلیم دے رہا ہے کہ کبھی کسی کا نقصان نہ کرنا, کیونکہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے. جب وہ یہ تعلیم دے رہا تھا, وہ لوگوں کو بتا رہا تھا, تو لوگوں نے آ کر بتایا کہ ایک بہت بڑا اموا, ایک بہت بڑی قوم, ایک بہت بڑے لوگ, ایک لشکر یہوشوت کی طرف آ رہا ہے, یہودا کی طرف آ رہا ہے. تو کلام میں لکھا ہے 20ویں باب کی 3 آیت میں, اور یہوشوت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارا یہودا میں روزے کی مرادی کی. جب اسے بتایا گیا کہ دشمن آ گئے ہیں, لشکر آ گیا ہے, مشکلات آنے والی ہیں, پریشانیاں آنے والی ہیں, تو کلام میں لکھا ہے یہوشوت نے روزے کی منادی کر دی. یہوشوت نے دعا کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہماری کمک خداوند کی طرف سے آئے گی, ہماری نگاہ خداوند کی طرف سے ہے. نہ تو میں کسی فوجی جرنیل سے بات کروں گا, نہ میں کسی قوم قبیلے سے بات کروں گا. اس نے روزے کی منادی شروع کر دی, اس نے دعا کرنا شروع کر دی. جب دعا ہوتی ہے تو خدا بڑے بڑوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے. جب دعا ہوتی ہے تو خدا جنگ میں فتح دلوا دیتا ہے. جب دعا ہوتی ہے تو خدا لشکروں کو ریس کر دیتا ہے. اور یہاں پر کہا ہے یہوشوت نے روزے کی منادی شروع کر دی, دعا کرنا شروع کر دی, اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور پھر کہا اور بنی یہودا خدا سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے, بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خدا مجھ سے مدد مانگنے کو آئے. اور یہوشوت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا, کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے, ایسا کوئی نہیں جو تیرا سامنا کرے. اب وہ خدا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور للکار کر کہتا ہے کہ اے خدا کیا تو نے آسمان کو نہیں بنایا؟ کیا تو نے زمین کو نہیں بنایا؟ کون ہے جو تیرا مقابلہ کرے؟ کون ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہو جائے؟ کون ہے جو تیرے مقابلہ میں صف آرائی کرے؟ یہ دعا کر رہا ہے, یہ روزے میں بندگی میں بیٹھ گیا ہے. اور کلام میں لکھا ہے, بار بار لکھا ہے اے خداوند کیا تو عدالت نہیں کرے گا؟ دعا کر رہا ہے خداوند کیا تو عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے اموا کے مقابلہ میں جو ہم پر چڑھا آتا ہے, ہم میں کچھ طاقت نہیں اور نہ جانتے ہیں کہ کیا کرے, ہماری آنکھیں تجھ پر لگی. وہ خداوند سے کہتا ہے خداوند میں کچھ نہیں ہوں, میری پاور کچھ نہیں ہے, میری فوج کچھ نہیں ہے, میری ویلیو کچھ نہیں ہے, میرے ہتھیار کچھ نہیں ہے, میرا توکل تو تجھ پر ہے, میری قوت تو تجھ پر ہے, میری امید تو تجھ پر ہے, میں کیا کروں؟ اور پھر کلام میں لکھا ہے اور سارا یہودیہ میں اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا. تب جماعت کے بیچ میں سے زکریا بن اوریا اور لاوی کے خاندان پر خداوند کی روح نازل ہوئی اور وہ کہنے لگے اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشوت تم سب سنو, خداوند تم سے یوں فرماتا ہے تم اس بڑے اموا کی وجہ سے نہ ڈر نہ گھبرا,
کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خداوند کی ہے۔ جب ہم خداوند کو پکارتے ہیں، خداوند کے آگے جھک جاتے ہیں، خداوند کو زور بازو جان لیتے ہیں، جب ہماری نگاہ خداوند پر ہو جاتی ہے، پھر خدا جواب دیتا ہے، اے رفاقت یہ جنگ تیری نہیں بلکہ جنگ یہوہ کی ہے۔ یہاں پر خدا کے بندہ یہوشع نے کہا کہ یہ جنگ خداوند کی ہے، یہ جنگ خدا کی ہے۔ خدا مداخلت کرتا ہے، خدا فیور دیتا ہے، خدا بولتا ہے، خدا لڑتا ہے۔ اور یہاں پر تمام یہودا کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہماری کمک کہاں سے ہے، ہماری کمک خداوند کی طرف سے ہے۔ خدا میں لکھا ہے مالون ہے وہ جو بشر پہ توکل کرتا ہے۔ کئی بار ہم بشر پر توکل کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرا بڑا بھائی یہ کام کر دے گا، میرا فلاں یہ کام کر دے گا۔ یہ ایک فارمولہ ہے، آپ خداوند کے آگے جھکے، خداوند کے آگے دعا میں ٹھہر جائیں، خداوند کے آگے روزے میں ٹھہر جائیں، خدا اچھا سلوشن دے گا، خدا اچھی آپ کے لیے اچھے دروازے کھولے گا، خدا آپ کی طرف سے ہو کر بولے گا اور خداوند آپ کو کچھ کرنے نہیں دے گا۔ پھر لکھا ہے تم اس جگہ میں لڑنے جاؤ گے لیکن تم لڑو گے نہیں۔ اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو، ہراساں نہ ہو، کل ان کے مقابلے کو نکلنا کہ خداوند تمہارا خدا تیرے ساتھ ہے۔ تم نکلنا، تم لڑنے کے لیے جانا، تم چپ رہنا، تم نہ بولنا، تم خاموش رہنا، تمہارا خدا بات کرے گا، تمہارا خدا بولے گا، تمہارا خدا تمہاری جنگ لڑے گا، تمہارا خدا تیرے حصے کی بحث کرے گا۔ تو چپ رہنا، تو صرف دعا کرتے رہنا، تو صرف روزے بندگی میں ٹھہرے رہنا اور خداوند کے ساتھ بات کرنا۔ اے خدا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اے خدا تیرے سوا میری کوئی امید نہیں، اے خدا تیرے سوا میرا کوئی لڑنے والا نہیں، میری جنگ تو لڑے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے جب خدا نے آپ لوگوں کو جنگ میں فتح دی تو کیا ہوا؟ 21 آیت میں لکھا ہے جب اس قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور اس کی حمد کرے اور کہیں خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ کوئی دوسری بات نہیں کر رہے، خداوند کی مدح سرائی کر رہے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں، خداوند کی مدح سرائی کر رہے ہیں، گیت گاتے ہوئے، للکارتے ہوئے کہ ہمارے خدا نے جس پر ہمارا توکل تھا، جس پر ہماری کمک تھی، جس پر ہماری نگاہ تھی، جس پر ہماری توجہ تھی، اس خدا نے ہمیں بابرکت کیا ہے۔ یہ تھا یہوشع جس کی نگاہ خداوند پر تھی، یہ تھا یہوشع جس کی کمک خداوند کی طرف سے تھی، یہ تھا یہوشع جو دعا روزے بندگی کی منادی کرتا ہے۔ اب ہم دوسرے بندے کی طرف دیکھتے ہیں جو صرف خدا پر نگاہ نہیں کرتا بلکہ وہ دنیا داری پر نگاہ کرتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ابراہیم اور لوط، دونوں چاچا بھتیجا ہیں۔ چاچا خدا گو ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، خدا سے دعا کرنے والا ہے، لیکن لوط دنیا داری کا ہے۔ ابراہیم دعا گو ہے، خدا سے بات کرنے والا ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، لیکن جو لوط ہے اس کی نگاہ خدا پر نہیں ہے، اس کی نگاہ دنیا داری پر ہے، اس کی نگاہ لوگوں پر ہے، اس کی نگاہ مال و دولت پر ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ابراہیم اور لوط۔ ابراہیم اب بڑا ہے، خدا پرست ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے لوط سے کہا اب یہ ہمارا اکٹھا رہنا مشکل ہے، اب تو چاروں طرف دیکھ لے، جس جگہ تو نے جانا ہے وہاں تو چلا جا، اپنے خاندان کو لے کر چلا جا۔ اور کلام میں لکھا ہے لوط نے دیکھا کہ سگر کی پہاڑی پر بڑی رونق ہے، بڑا ہریالی ہے، اور وہ اپنے تمام آباء و اجداد کو لے کر اس پہاڑی کی جانب چلا گیا اور خدا کا بندہ ابراہیم وہیں پر رہ گیا، کیونکہ وہ خدا کا انتظار کر رہا تھا، وہ خدا سے مداخلت کی بات کر رہا تھا کہ میرا خدا جس جانب مجھے بھیجے گا اس جانب میں جاؤں گا۔ اور پھر خدا نے ابراہیم سے کلام کیا تیری تو اولاد بھی نہیں ہے، ان ستاروں کو دیکھ لے،
इन रेत के ज़र्रात को देख ले, अगर कोई गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद ऐसी होगी। मैं तुझे बाबरकत करूंगा, मैं तुझे कौमों का बाप कहलाऊंगा। जो तुझे बाबरकत करे मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझे लानत है मैं उस पर लानत करूंगा। तू एक सिर्फ काम कर ले, अपने आबा अजदाद को छोड़ दे, क्योंकि तेरे तेरे बाप दादा जो तारा है वो बुत परस्त है। तारा का लगाव दुनियादारी में है। तारा जिंदा खुदा को छोड़कर उसकी कुमत एक पत्थर बन चुका है, उसका नजरिया एक बुत परस्ती में आ चुका है। तुझे अपने नातादारों को छोड़ना होगा। तो कलाम लिखा, इब्राहिम ने सब कुछ छोड़ा और खुदावंद की कहने के मुताबिक चल पड़ा। खुदावंद का बंदा और उसकी बीवी दोनों खुदावंद के साथ ममरे के बरूतों में बात कर रहे हैं। और कलाम लिखा, फरिश्ते आते हैं क्योंकि जो खुदा से डरते हैं वो खुदा के कलाम की वैल्यू को जानते हैं। वो भाग भाग कर खिदमत कर रहा है, भाग भाग कर उनकी पांव धो रहा है, खुराक मुहैया कर रहा है। और फरिश्तों ने कहा, इब्राहिम तेरे पास कोई बेटा बेटी नहीं है? उसने कहा, खुदावंद मैं बे औलाद हूं। उन्होंने कहा, अगली बार जब मौसम बहार में हम यहाँ पर आएंगे तो तेरे यहाँ बेटा होगा, तेरे यहाँ एक फर्जंदे नारीना पैदा होगा, क्योंकि तेरी कुमत खुदा से है। तूने खुदावंद पर तवक्कल किया है, तूने खुदावंद की आवाज पर लब्बैक कहा है, तेरे यहाँ बेटा होगा। और जब ये बात जाकर उसने अपनी बीवी सारा को बताई तो सारा हंसना शुरू हो गई। क्या ये कैसे मुमकिन है? अब तो हम बूढ़े हैं, नाउमीद हो चुके हैं, हमारी औलाद पैदा करने वाली ऐसी कोई बात नहीं रह गई। लेकिन खुदा के फरिश्ते सुन रहे थे। सारा हंसी और से कहा, खुदावंद तुझे इज़हाक देगा, जिसके नाम का मतलब है खुशी, जिसके नाम का मतलब है हंसी खुशी, फिर भी खुदा तुझे अनायत करेगा। और फिर हम देखते हैं वहां से सिलसिला इब्राहिमी शुरू हो जाता है। औलाद ही औलाद हो जाती है, ग्रोह के ग्रोह निकलते हैं, लश्कर निकलते हैं। और इब्राहिम को खुदा के बंदों की वो बात याद आती है, तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानद और रेत के ज़र्रात की मानद होगी। अगर कोई गिन सके तो गिन ले। तो कलाम बयान करता है, कलाम बयान करता है, कौम इस्राएल जब भी किसी पर हमला करते तो तमाम बादशाह डर जाते कि वो तो कीड़ियों की मानद हैं, वो तो टिड्डियों की मानद हैं, वो तो जब्बार की मानद हैं, हम उनसे डरते हैं, हम उनका कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि ये बरकत खुदा ने उसको दी थी जिसकी कुवत खुदा पर थी, जिसका तवक्कल खुदा पर था, जिसका भरोसा खुदा पर था। आज हम लूत की जानब देखते हैं। लूत ने खुदा की बातों को छोड़ दिया। लूत ने हमेशा मादी चीजों को देखा, लूत ने हमेशा कारोबार को देखा, लूत ने हमेशा दुनियावी बातों का ख्याल किया। तो कलाम में लिखा है, जब लूत सदूम और अमूरा में चला गया तो हिस्ट्री बयान करती है कि जो लूत था वो शहर का सिक्योरिटी गार्ड बन गया, क्योंकि जब फरिश्ते आए तो वो बाहर दरवाजे पर बैठा था, वो बाहर फाटक पर बैठा था और उसने बात की। तो कलाम में लिखा है, लूत की जिंदगी इतनी गुनाह आलूदा थी, इतनी गलत हो चुकी थी कि लोगों ने बदकारी करना शुरू कर दी, लोगों ने गुनाह में जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। और आखिरकार ये नतीजा हुआ कि लूत की बेटियों ने भी लूत के साथ बदी कर दी, क्योंकि वो खुदा से दूर होता गया, उसकी निगाह खुदा से हटती गई, उसका ताल्लुक खुदा से दूर होता गया, उसका रवैया खुदा के आगे मजबूत ना रहा। जब हम खुदा के आगे नहीं आते तो गुनाह आता है, जब हम खुदा के आगे नहीं झुकते तो घरों में परेशानियां आती हैं, जब हम खुदा के आगे नहीं झुकते तो हमारे घरों में नाचाकियां, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, गुर्बत, अफलास, परेशानी आ जाती है, क्योंकि हमने अपनी निगाह अपने खुदा से हटा रखी है, हमने अपना तवक्कल अपने खुदा से हटा रखा है, हमने अपनी तमाम वो बातें जिनका ताल्लुक खुदा की हजूरी से है, खुदा की बरकत से है, हमने उसे हटा रखा है। हमने देखा यूसुफ खुदा का बंदा है, रोजे में बंदगी में है, इब्राहिम भी रोजे में बंदगी में है, निगाह खुदावंद पर है, तवक्कल खुदावंद पर है, कुमत खुदा के साथ है। और वो ऐलान करते हैं कि हमारा खुदा ना सोता है
نہ اونگتا ہے، وہ تو ہمارا محافظ ہے، وہ تو ہماری آمد و رفت میں ہماری مدد کرتا ہے، وہ تو ہمارا رکھوالا ہے، وہ تو ہمارا پالنہار ہے، وہ تو ہمارا دینے والا ہے۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ پہلے مہیا کر دیتا ہے۔ اے میری بیٹی خوف نہ کر، دیکھ میں تیرا خدا تیرے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر تو کھولے گا یا کھولے گی میں آ کر تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور زندگی کی باتیں تیرے ساتھ۔ یہ میں نے اور آپ نے ڈیسیجن لینا ہے۔ کیا ہماری نگاہ خداوند پر ہے؟ کیا ہماری کمک خداوند کے ساتھ ہے؟ کیا ہمارا محافظ خدا ہے؟ کیا ہمارا دینے والا خدا ہے؟ کیا ہمارا مہیا کرنے والا خدا ہے؟ کئی بار ہم دنیاوی باتوں میں الجھ جاتے ہیں، دنیاوی باتوں کی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے جب خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے۔ خدا بناتا ہے، خدا تخلیق کرتا ہے، خدا مہیا کرتا ہے۔ اس میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی، میری آپ کی، ہر قوم قبیلے کی خوراک مہیا کر دیتا ہے۔ اسے فکر ہوتی ہے آج میرے بیٹے کو کیا چاہیے، اس کو فکر ہوتی ہے آج میری کلیسیا کو کیا چاہیے، اسے فکر ہوتی ہے آج میرے گھرانوں کو کیا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو مہیا کرتا۔ لیکن بات ہے خدا پر نگاہ قائم کرنے کی، بات ہے خداوند پر توکل کرنے کی، بات ہے خداوند کو اپنا زور بازو جاننے کی، بات ہے خداوند کے ساتھ گفت و شریک کرنے کی، بات ہے خداوند کے آگے بیٹھنے کی۔ جب آپ بیٹھیں گے تو کلام کہتا ہے نہ تو تیرے آٹے کی مٹی میں سے کبھی آٹا ختم ہوگا، نہ کبھی تیل کی کپی میں سے کبھی تیل ختم ہوگا۔ تب تو اعلان کرے گا کہ میرا وہ خدا ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، بلکہ جب بھی میں اسے پکارتا ہوں وہ مجھے مہیا کرتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے، آمین۔